ہمارا پہلا سوال یہ ہوگا کہ میں اور مجھ جیسے ہزاروں لوگ خود کو میں خیر یوتھ میں مجھے شامل نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی جو یوتھ ہے سوشل میڈیا کا بڑا ایکسیسو یوز کرتی ہے، مطلب فرام ڈان ٹو ڈسک اور ایون بیونڈ دیٹ راتوں کو لگے ہوئے ہیں۔ ہم اس کو یوز کر رہے ہیں لیکن اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے کہ وہ ہمارے لیے کس طرح ایک ارننگ پلیٹ فارم بن سکے۔ تو سوشل میڈیا کو آپ کی نظر میں ہم کس طرح ٹیپ کریں کہ جو ینگ گریجویٹس ہیں یا ایون جو پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں وہ بھی اس کو یوز کر کے کچھ پیسے کما سکیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، اس کے بارے میں ہمیں کائنڈلی گائیڈ کیجیے گا۔ اگر ہم دیکھیں کہ جو بڑے بڑے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے اینڈ سو آن ورڈس۔ تو یہ بہت بڑے بڑے میسو یوٹیوب ہے اینڈ آل دس، جو کہ انتہائی بڑے پلیٹ فارم ہیں جس میں جو یوزرز ہیں وہ بلین سے بھی زیادہ ہیں، بلینز، 1 بلین یوزر سے زیادہ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو اس میں لوگ اس وقت اگر ہم پاکستان کی اگزامپل لے لیں، پاکستان میں ایز این ایوریج جو انسان ہے جو فیس بک یوز کرتا ہے وہ جتنا پاکستان یا لاہور میں اگر مینار پاکستان ہے اتنا اسکرول کرتا ہے ایز این ایوریج ڈیلی، جسٹ ٹو سی کہ جی کیا دوسرا بندہ کر رہا ہے نا آل دس۔ تو اس طرح سے اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں۔ تو ہم اوبیسلی اویئرنیس تو پاکستان میں دے رہے ہیں کہ وہ کیسے ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ارننگ بھی کر سکتے ہیں۔ اب وہ کیا طریقے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ اگر کوئی چیز سیل کرتے ہیں، اگر آپ کی ای کامرس ویب سائٹ ہے یا کوئی بھی پروڈکٹ ہے یا کوئی سروسز ہے، اگر آپ کوئی سروسز بھی دیتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی سافٹ ویئر ہاؤس ہے، کوئی ویب ڈیولپمنٹ میں اچھا ہے، کوئی کسی بھی اسکل میں اچھا ہے، وہ اس سروسز کو ایڈورٹائز کر سکتا ہے، سیگمنٹ کر سکتا ہے کہ میری سروسز یا میری یہ پروڈکٹ اسپیسیفک لوگوں کو شو ہو جو اس چیز میں انٹرسٹ لیتے ہیں۔ سو فار ایگزامپل اگر میں کوئی بچوں کا ٹوائے ہے تو میں بچوں کو ٹوائے سیل کرنا چاہتا ہوں فیس بک پہ، تو میں اس کو سیگمنٹ کر سکتا ہوں کہ میرا یہ ٹوائے کا ایڈ جو ہے یہ صرف ان لوگوں کو شو ہو جو کہ میرڈ ہیں، یہ ان لوگوں کو شو ہو جس کے بچے ہیں۔ فیس بک اور انسٹاگرام ایون نو دس ایز ویل بیسڈ آن یور ہسٹری اینڈ بیسڈ آن یور کلکس وچ یو ڈو اینڈ آل دوز۔ تو آپ کے بیہیویئر کی ایک ایک کلک کو نوٹ کیا جاتا ہے، تو وہ آپ کو سیگمنٹ کر دیتا ہے اس آڈینس کے اگینسٹ۔ تو جو پیرنٹس ہیں جو کہ فیمیلز ہیں مے بی، یا جو میلز ہیں صرف، جن کی ایج 18 سے 40 کے درمیان ہے، جن کے بچے 6 یا 10 سال سے چھوٹے ہیں، ان کو شو کریں ایڈ، جو کہ لاہور میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں یا کراچی میں رہتے ہیں۔ آپ سٹی وائز بھی سیگمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ آپ اتنا ڈیپر لیول پہ جا سکتے ہیں، اور پھر یہ بھی سیگمنٹ کر سکتے ہیں کہ جو بندے آن لائن پرچیزنگ کرتے ہیں، تاکہ کبھی ان کو ایڈ شو ہی نہ کرو کہ جس نے کبھی پرچیز کیا ہی نہیں ہے، تو آپ ایسا سیگمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو ہی شو کریں جو ان چیزوں میں پہلے تو فال کریں، اور ان فال کرنے کے بعد مزید نیرو ڈاؤن آڈینس کر کے کہ جی اس کو شو کریں جو کہ پرچیز بھی کرتا ہے۔ اگر آپ کی ہائی آئٹم ہے تو آپ یہ بھی ایون سیگمنٹ کر سکتے ہیں کہ جو بندہ $50 سے یا 500 یا 5000 سے زیادہ شاپنگ کرتا ہے، تاکہ اگر ایکسپینسو چیزیں ہیں تو پھر ان کو بھی نہ شو کرو جو کہ جن کی افورڈیبلٹی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری ایک ایک مومنٹ جو ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے آپ کی ہر پلیٹ فارم پہ، جس کو سیگمنٹ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کبھی فیس بک یا انسٹاگرام کی پالیسیز کو پڑھیے تو، اور یا یوٹیوب کی پالیسیز کو پڑھیے، تو وہ آپ کو یہ ساری چیزیں اندر ہیں، آپ ان کو رائٹس دے رہے ہیں کہ جی میری ساری نقل و حرکت کو نوٹ کیا جائے۔ تو یہ آپ بلینز آف یوز، اب یہ تو صرف میں نے پاکستان کی اگزامپل لی، اسی طرح سے آپ فرانس کے لوگوں کو سیگمنٹ کر سکتے ہیں، اٹلی کے لوگوں کو سیگمنٹ کر سکتے ہیں، ملیشیا، جاپان، چائنا، امریکہ، جہاں پہ بہت زیادہ اس وقت آن لائن بائنگ ہے۔ تو آپ کوئی بھی چیز سیل کرنا چاہتے ہیں، پروڈکٹ ہے، سروسز ہے، اس کو کسی بھی دنیا میں سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے تھرو ایڈورٹیزمنٹ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کے تھرو ٹریفک جنریٹ کر سکتے ہیں۔ سیکنڈلی اور کیا طریقے ہیں اس میں پیسے بنانے کے؟ اگر ہم فار ایگزامپل یوٹیوب ہے، یوٹیوب بھی ایک بہت بڑا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے جس پہ لوگوں کے پاس سکلز ہیں، اور وہ اگر سکھانا بھی شروع کر دیں اس سکلز کو یا کوئی ایسی چیز کرنا شروع کر دیں تو یوٹیوب آپ کو اسپیسیفک ویوز اور سبسکرائبرز کے بعد آپ کو مونیٹائزیشن
کرتا ہے, مینس کہ آپ کو سرٹن ویوز کے بعد پے کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ کہیں جی میرے پاس کیا اسکلز ہیں یا میرے پاس کیا آئیڈیاز ہیں, اگر آپ دیکھیں فار ایگزامپل کسی ریسٹورنٹس کی ریویوز کرنا شروع کر دیں, کوئی ایسی چیز, لوگوں کے انٹرویوز کسی اسپیسیفک ٹاپکس پہ لینا شروع کر دیں, اچھا سا کیمرہ ہے, کوئی بھی اچھی سی چیز ہے, یعنی کانٹینٹ جنریٹ کرنا ہے آپ نے جو کہ لوگوں کی لائف میں ویلیو ایڈ کرے. آج کل تو ہم دیکھتے ہیں بہت بہت بڑے پرینکسٹرز موجود ہیں جو کہ ملینز آف سبسکرائبرز ہیں جن کے, تو وہ کیا فری میں کر رہے ہیں, لوگوں کو ہنسانے کے لیے کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے, وہ بیسیکلی بہت سارے پیسے کما رہے ہیں اس سے, بہت سارے ان کو لاکھوں روپے پر منتھ ریسیو ہوتے ہیں یوٹیوب سے, کیونکہ انہوں نے مونیٹائزیشن آن کی ہوئی ہے, ویوز ان کے ہیں, سبسکرائبرز ہیں. اینڈ دس از دا ہول موٹیو بیہائنڈ جو آج کل ہم یہ سارے سٹارز جو دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, یہ اصل میں ان کی ارننگ یہی ہے, کیونکہ یہ لوگ جان چکے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے ارننگ کرنی ہے. اگر باقی لوگ تو صرف دیکھ کے ہی خوش ہو رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں بھی کوئی ایسا کانٹینٹ جنریٹ کروں جس سے میں سوشل میڈیا پلیٹفارم سے ارننگ کر سکوں. تو یہ ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج سے 10 سال پہلے یا 5 سال پہلے بھی ہر بندہ جو تھا وہ ٹی وی لگا کر نیوز دیکھتا تھا کہ جی آج 9 بجے خبر نامہ لگ رہا ہے یا آج 8 بجے خبریں لگنی. لیکن کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے تو آج آپ دیکھ رہے ہیں ہر بندے نے نیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا سے ہی آپ نے دیکھ رہی ہے. جو میں اگر یہ بھی دیکھوں کہ ڈراماز ہیں اگر یوٹیوب پہ, وہ پچھلے دنوں اگر ہم نے ایک بہت بڑا ڈرامز دیکھے پریزاد اینڈ آل دس, اس کو ایک دن میں تقریباً آئی واز لوکنگ کہ تقریباً 60 ملین لوگوں نے دیکھا, رائٹ. تو وہ کیونکہ لوگ سوشل میڈیا, ان طرح ٹائم نہیں ہے کہ ہم نے 8 بجے ٹی وی کے آگے بیٹھنا ہے, تو ان کو پتہ ہے کہ ہر چیز اب سوشل میڈیا پہ موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں کیونکہ اب دنیا جو ہے وہ ساری موو کر چکی ہے اور دنیا کے کسی بھی کونے سے لوگ وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. اب وہ کیوں سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں سے ان کی جو ارننگ ہے وہ شاید ٹی وی سے ارننگ نہ ہو ان کی. تو یہ سوشل میڈیا, یوٹیوب, انسٹاگرام, فیس بک, ٹک ٹاک, اگر ہم دیکھیں ٹک ٹاک اس وقت اگر ہم دیکھیں اس کی جو ٹریفک ہے وہ پچھلے دنوں آیا کہ اس نے پچھلے 20 سال کی ہسٹری جو گوگل کی تھی اس کو بریک کیا اور اب پہلے نمبر پر ہے. اب پہلے نمبر پہ جو سب سے یوزڈ پلیٹ فارمز ہے وہ ہے ٹک ٹاک. تو وہ اب لوگوں کو اگر ہم دیکھیں تو وہ لوگوں کو نہیں آئیڈیا کہ وہ اس سے بھی کیسے مونیٹائزیشن یا اس سے بھی ایڈز لگا کر کس طرح ٹارگٹ کر سکتے ہیں آڈینس کو, نہ کہ سلو موشن ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کی اینڈ آل دس, وہ بھی ٹائم ویسٹ ہی ہے. لیکن اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ آپ انفلوئنسرز بن سکتے ہیں بہت بڑے بڑے جس کے سبسکرائبرز ہیں. آپ دیکھیں کہ جس کے اگر 1 لاکھ سے بھی زیادہ سبسکرائبرز ہوں تو اس کو وہ انفلوئنسر مانا جاتا ہے پاکستان, اور اس کو پے کیا جاتا ہے کہ جی ہماری ایڈورٹیزمنٹ یہ کریں. تو یہی چیز ہے جو کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشنز ہوتے ہیں کبھی یا کوئی بھی بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں تو انفلوئنسرز کو یوز کیا جاتا ہے ٹو ایڈورٹائز دیئر کیمپینس. تو that's how the people make money, but that's very high level, that rather than thinking that this is just for the fun, but actually it's not just for the fun, it's actually real games happening and the people are making millions out of it. Facebook اور Instagram بیسکلی یہ ایک ہی کمپنی ہے, اس کے جو یوزرز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں, اور یوٹیوب ہے گوگل کی کمپنی. تو اگر ہم اس کو فیس بک پہ بھی ایڈورٹائز کرتے ہیں تو یہ سیم چیز انسٹاگرام پہ بھی لنکڈ ہوتی ہے, بیکاز سملر یوزرز اور ان کی ڈیٹا بیس ایک ہی ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ جو لنک سے اورینٹڈ چیزیں ہیں وہ زیادہ چلتی ہیں آپ کی فیس بک پہ, کیونکہ انسٹاگرام ڈز ناٹ انکریج ٹو ایڈ لاٹ آف لنکس بیکاز وہ کلکیبل نہیں ہوتے. تو اگر آپ کو سیلز جنریٹ کرنی ہے اور ساری ٹریفک جنریٹ کرنی ہے اپنی سائٹ پہ ایکسٹرنل, تو وہ اوبیسلی فیس بک از بیٹر آپشن. بٹ انسٹاگرام یوزلی جو ہے وہ ویڈیوز کی صورت میں یا آپ برانڈ اویئرنیس کی صورت میں چیزوں کو لوگوں کے آگے لا کر دکھانا چاہتے ہیں کہ برانڈ بار بار برانڈ بلڈنگ ہو, ویڈیوز ہوں, وہ زیادہ انکریجمنٹ آپ کو انسٹاگرام پہ ملیں گے. اگر ہم اس کو دوسرے لحاظ سے دیکھیں کہ یوٹیوب جو ہے وہ ایک بہت بڑا سورس ہے جس میں لائک بلینز آف یوزرز بھی ہیں جو کہ ڈیلی وزٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ کہ اس میں بھی ویڈیوز جو ویڈیو ایڈز لگتے ہیں آپ کے, وہ اٹس لائک اے ہیوج پول اویلیبل دیئر.
تو یہ کہ ویڈیوز کانٹینٹ اور آپ کا جو ٹک ٹاک ہے وہ بھی ویڈیو کانٹینٹ کو پریفر کرتا ہے. سو یوٹیوب, انسٹاگرام اینڈ ٹک ٹاک, تو یہ تینوں جو ہیں آپ کی ویڈیو کانٹینٹ کو زیادہ انکریج کرتے ہیں. اب جو فیس بک ہے وہ بھی ویڈیو کو انکریج کرتا ہے. ریسنٹلی انہوں نے اپنا ایک نیا پلیٹ فارم لانچ کیا ہے ریل کے نام سے, تو وہ بھی ایک انہوں نے ٹک ٹاک کے مقابلے میں شارٹس ویڈیوز اس طرح کی چیزوں کو انکریج کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز بننے جا رہی ہے. اب یہ فیس بک کے تھرو آپ اپنی ویب سائٹ پہ ایکسٹرنل ٹریفک بھی ڈال سکتے ہیں, جو کہ ایک بہت زبردست قسم کی چیز ہے. اس طرح سے پنٹرسٹ ایک بہت بڑا تھرڈ پارٹی پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو لوگ ایکسٹرنل ٹریفک لیتے ہیں. سو یہ سارے پلیٹ فارمز آپ کو بوسٹ اور ہیلپ ہی کرتے ہیں. کسی کو بزنس جس کا اگر کوئی برانڈ ہے وہ کسی اور جگہ پہ ایڈورٹائز کر رہا ہے, اور کسی کا کوئی سروسز ہے تو وہ کسی اور جگہ پہ ایڈورٹائز کر رہا ہے. اگر ہم اس کی انکم دیکھیں, پوٹینشیل دیکھیں, تو انکم پوٹینشیل تو اس کا ہیوج ہے اوبیسلی. مطلب اگر آپ اپنا کانٹینٹ جنریٹ کر رہے ہیں, یوٹیوب پہ ویڈیوز ہی لگا رہے ہیں, تو اگر آپ کے اسپیسیفک ویوز ہیں, فار ایگزامپل اگر واز ٹیکنگ دی ایگزامپل, اگر کسی کے 3.5 لاکھ سبسکرائبرز ہیں, اگر ہم اس لیول تک جائیں 3.5 لاکھ سبسکرائبرز ہیں, اور اس کی پر ویڈیو جو ہے وہ اس وقت آلموسٹ 1000 سے اوپر چلی جاتی ہے ویوز میں, جو کہ ایک بڑا اچھا نمبر ہے کہ 3.5 لاکھ میں 1000 سے اوپر تو چلی ہی جائے گی آرام سے. تو اس کو ایٹ لیسٹ منیمم جو ہے وہ جنریٹ کر سکتا ہے اس سے 4 سے 5 لاکھ روپیہ ایزیلی پر منتھ. یہ ایز این ایوریج میں ورسٹ کیس بتا رہا ہوں اگر آپ اس لیول تک آتے ہیں. تو اگر آپ امیجن کریں جس کے ملینز میں سبسکرائبرز ہیں, ہنڈریڈ آف تھاؤزنڈز ویوز ہیں, وہ کہاں جا سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو لاکھوں کما رہے ہیں. میں ایک فیمیلز کو جانتا ہوں جو کہ ہماری اسٹوڈنٹ تھیں, انہوں نے ریسنٹلی ایک چینل بنایا جو بتا رہی تھی مجھے کہ میں اس سے تقریباً 10 لاکھ روپے ارن کرتی ہوں. تو اس لیے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا ایسا وہاں کرتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں میں کھانے پکانا سکھاتی ہوں وہاں پہ. مطلب ایک بیسک سی چیز ہے, وہ ڈفرینٹ کھانے پکانا سکھاتی ہیں. لوگ جو ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ جی کیسے اس کی ڈشز بنانی ہیں, ڈفرینٹ کیکس بنانا سکھاتی ہیں, ڈفرینٹ اٹیلین ڈشز بنانا سکھاتی ہیں, چائنیز چیزیں سکھانا سکھاتی ہیں. وہ کہاں سے سیکھتی ہیں؟ خود وہ بھی ویڈیو سے ہی سیکھتی ہیں, اور پھر بکس ہیں کچھ ان کو پڑھتی ہیں, اور پھر اس کی ویڈیوز بنا کر اس طرح سے وہ ایڈٹ کرتی ہیں کہ بہت اپیلنگ ہے. اب جیسے ایک فیمیل, اگر آپ فیمیلز کی بات کریں گھر میں, وہ کچھ فیمیلز ہیں وہ میک اپ کرنا سکھاتی ہیں, وہ یوٹیوب پہ لگائی ہیں اور وہ ایک ڈفرینٹ چیزیں دکھا رہی ہیں, اور وہ بھی اس سے ارننگ کر رہی ہیں کیونکہ ان کی مونیٹائزیشنز ہیں اور ان کے ویوز ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے بڑے ایک چیپ لیول پہ چلے جانا ہے ٹو گیٹ دا ویوز, جو ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب تھمبنیل لگا دیے کہ جسٹ ٹو گیٹ دا کلکس اینڈ آل دیٹ. بٹ وی نیڈ ٹو بی سینسیبل انف ٹو انشور کہ وی آر گیٹنگ دا رائٹ ٹریفک اینڈ ریلیونٹ ٹریفک. دھوکے سے بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں وہ جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ کام ہے جو کہ آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر میرے جیسا بندہ جس کے پاس کوئی بہت زیادہ پیسے نہ ہوں, لیٹ سے کوئی 5 لاکھ روپے کا بجٹ ہو اور وہ امیزون پہ کاروبار کرنا چاہتا ہو, تو وہ کیا اس پہ کاروبار کر سکتا ہے, یا یہ رقم بہت کم ہے, ہم غریبوں کے لیے ہم اس پہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے؟ پلیز اس پہ گائیڈ کیجیے گا. دیکھیں, اگر آپ نے امیزون کا بزنس سٹارٹ کرنا ہے, اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں, تو آپ نے یہ دیکھنا ہوگا سب سے پہلے کہ میرا بجٹ کیا ہے, اور میں کس مارکیٹ پلیس میں, دوسری چیز کہ کس مارکیٹ پلیس پہ لانچ کروں. مینس کہ ابھی اس وقت امیزون کی 21 مارکیٹ پلیسز ہیں, تو ان 21 مارکیٹ پلیسز میں کدھر جاؤں. اب جب آپ کو پتہ ہوگا میرے بجٹ کے لحاظ سے اگر میں فار ایگزامپل یو کے میں لانچ کر سکتا ہوں, تو میں نے اوبیسلی اس کے بعد کمپنی کریٹ کرنی ہے, اپنا بزنس سیٹ اپ کرنا ہے, ایک لیگل اینٹی سیٹ کرنی ہے, تاکہ میں یو کے کی مارکیٹ پلیس پہ اپنا اکاؤنٹ بنا سکوں. تو اگر آپ پاکستان کی اینٹی یوز کر رہے ہیں, یو کے کی لمیٹڈ کمپنی یوز کر رہے ہیں, کوئی بھی, بیکاز اس وقت بہت ساری کمپنیز ایکسیپٹیبل ہیں یو کے کی مارکیٹ پلیس میں, تو آپ نے اکاؤنٹ بنایا. اکاؤنٹ بنانے کے بعد سب سے پہلا کویشچن ہوگا جی کہ آپ نے بیچنا کیا ہے, رائٹ. اب بیچنا کیا ہے, تو آپ جیسے انیبلرز ہے اس کا ایک پروڈکٹ ہنٹنگ کرائٹیریا ہے. وہ کرائٹیریا اس طرح سے بنایا ہوا ہے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کے تھرو کہ اس کا سکسیس ریٹ جو ہے وہ بیٹر ہے ایز کمپیئر ٹو کہ جی جو میرا دل چاہ رہا ہے وہ میں بیچوں. اگر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں صوفہ بیچوں تو پھر ایسا نہیں ہوگا. ہم آپ کو ایک کرائٹیریا دیتے ہیں کہ اس کرائٹیریا کے تحت آپ دیکھیں کہ کیا اس وقت اس کی ڈیمانڈ ہے اور اس کا کمپٹیشن ہے, تاکہ آپ ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے کمپٹیشن
مینج کر پائیں گے کہ نہیں، کیونکہ آپ کا بجٹ جو ہے وہ آپ کی کمپٹیشن پہ ڈپینڈ کرے گا. کیونکہ اگر آپ کہیں جی میرے پاس 10,000 پاؤنڈ ہے تو آپ ایسی پروڈکٹ سلیکٹ کر لیں جس کو کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کو جی 30-40 ہزار پاؤنڈ چاہیے، تو ایسی چیز نہیں ہوگی. تو آپ کے بجٹ کے لحاظ سے آپ نے پروڈکٹ کو سلیکٹ کرنا. اس کے بعد آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ میں نے جو پروڈکٹ سلیکٹ کیا ہے اس کو میں سورس کہاں سے کروں، کدھر سے خریدوں، میرا پروفٹ مارجنز کیا ہو. اتنی اچھی پروڈکٹ تو سلیکٹ کر لی ہے، اب اگر امیزون پہ اس کی ایوریج پرائس اگر 12 پاؤنڈ ہے تو مجھے سورس ہوتے ہوتے ہی 7-8 پاؤنڈ کی پڑ رہی ہے، تو امیزون کی ڈیڈکشنز کے بعد تو مجھے تو کوئی پروفٹ مارجن ہی نہیں آ رہا. تو سورسنگ از اے کروشل ایسپیکٹ کہ جس سے آپ اپنے پروفٹ مارجنز جو ہیں وہ کیلکولیٹ کر سکتے. تو اس پروفٹ مارجنز کے بعد آپ نے اس کا آرڈر پلیس کیا، آرڈر پلیس کرنے کے بعد سیمپلز دیکھے، سیمپلز کے بعد آپ نے اس کی انسپیکشنز دیکھیں کہ یار یہ پروڈکٹ کوالٹی ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو پروسیڈ کیا امیزون کے ویئر ہاؤس میں، جو کہ اگر آپ پاکستان سے سورس کر رہے ہیں، چائنا سے کر رہے ہیں، کسی بھی دنیا کے حصے سے آپ نے سورس کیا، تو اس کو آپ نے امیزون کے اس ویئر ہاؤس UK کے ویئر ہاؤس میں رکھوایا جو کہ فلفلڈ بائی امیزون کہلاتا ہے. تو وہ اگر آپ پاکستان سے بھی شپ کر سکتے ہیں، بٹ ایکچولی وی ریکمینڈ کہ آپ کا مال وہیں پر ہی پڑا ہو تاکہ آپ کا آرڈر آئے تو امیزون ہی اٹھا کر بیچے. تو یہ اوبیسلی ہوگا 6ویں اور 7ویں اس کے بعد کہ اب آپ کا مال وہاں پہنچ چکا ہے. مال جب پہنچ چکا ہے تو دکان بیسیکلی کھل چکی ہے. اب دکان کھل چکی ہے تو دکان کھلنے سے پہلے آپ نے دکان کو سجانا بھی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ یہ لکھ دیں جی کہ جی بیسٹ صوفہ ان دا مارکیٹ، ایسے تو نہیں ہوگا. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ لوگ کیا سرچ کر رہے ہیں، کیا کی ورڈ سرچ کر رہے ہیں، میرا کانٹینٹ کیسے ہو، میری پروڈکٹ کے امیجز کیسے ہوں. کہ جب میری دکان پہ لوگ آ رہے ہیں یا میرے پیج پہ لوگ آ رہے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار اس کے پیج پہ جو امیجز ہیں کتنے زبردست ہیں، ایک پروفیشنل انداز میں، ایک لائیولی انداز میں، یوزیبل انداز میں کہ لائف میں کس طرح سے یہ چیز یوز ہو سکتی ہے. ٹائٹلز کیسا ہو، ڈسکرپشن کیسی ہو، تھوڑے سے ریویوز بھی ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو سوشل پروف بھی نظر آئے کہ اٹ ہیز بین یوزڈ بائی دا پیپل اینڈ دا پیپل سیمس ٹو بی سیٹسفائڈ. وہ آپ اپنے فرینڈس فیملی کو ہو یا کس طرح سے بھی یوز کر کے ایک فیئر اوپینین، ہونیسٹ اوپینین لے سکتے ہیں تاکہ آپ کی بھی لرننگ ہو اس میں. اس کے بعد اوبیسلی آپ نے کیونکہ اب اپنی دکان کو سجا لیا ہے، پروڈکٹ بھی پہنچ چکی ہے، لائیو بھی ہو چکے ہیں، اور سب سے بڑا کام اب کیا ہے کہ لوگوں کو اس پہ لے کر آیا جائے. اب کیوں لوگ جو ہیں آپ کی پیج پر آئیں گے، تو اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے. اس کی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں، وہ مارکیٹنگ سکھائی جاتی ہے. سوشل میڈیا کو بھی یوز کیا جاتا ہے، جس سے آپ وہی بات ہو رہی تھی ابھی کہ ایکسٹرنل ٹریفک کو لے کر آ سکتے ہیں اپنے اس پروڈکٹ پیج پر. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جی اگر آپ نے ٹوئے لانچ کیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے صرف اب یہ ٹوئے ان کو ہی شو کرنا ہے جو کہ ٹوئے پرچیز کریں گے، جو کہ ریلیونٹ مارکیٹ ہوگی جن کی. تو یہ آپ اس طرح سے اپنی اس کو جنریٹ کر سکتے ہیں ٹریفک کو. گوگل کے بھی ایڈز ہیں، امیزون کے بھی ایڈز ہیں، پے پر کلک، اور پھر اس کے تھرو اوبیسلی آپ اپنی رینکنگ کو انکریز کرتے ہیں اسپیسیفک کی ورڈز کے اگینسٹ، کیونکہ لاکھوں کی ورڈز ہیں. آپ نے دیکھنا ہے میں نے کس کی ورڈ کے اگینسٹ سب سے اوپر آنا ہے. تو دس از ہاؤ دا ہول جرنی وڈ ورک فار بلڈنگ یور اون برانڈ. یہ وہ میں نے ماڈل بتایا جو آپ اپنا برانڈ بنائیں. اب کسی کا برانڈ بھی آپ سیل کر سکتے ہیں، اس کی الگ اسٹریٹجیز ہیں، کوئی 10-12. کوئی اگر ڈراپ شپنگ کرنی ہے اس کی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں. کوئی اپنی بکس لکھ کے بیچ سکتے ہیں، مینس کہ آپ انگلش میں اچھے ہیں تو آپ اپنی بکس بھی جو ڈیجیٹل ہے وہ لکھ کر بیچ سکتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں. ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہے. اگر آپ ڈیزائننگ میں اچھے ہیں تو مرچ بائی امیزون ہے. وہ 8-9 طرح کے ماڈلز ہیں جو کہ آپ امیزون پہ سیل کر سکتے ہیں. بٹ یہ ابھی جو ہم نے اس ماڈل کو ڈسکس کیا اس کو کہتے ہیں کہ بلڈنگ یور اون برانڈ وچ از اے پرائیویٹ لیبل. دیکھیں آپ اگر تو پاکستان کی کمپنی یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کی پاکستان کی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بھی ایکسیپٹیبل ہے. اگر کیونکہ فار سو مینی ریزنز بہت سارے لوگ جو ہیں وہ UK کی لمیٹڈ کمپنیز بھی یوز کرتے ہیں، تو اس کو آپ پاکستان سے بھی آپ رجسٹر کر سکتے ہیں. بہت سارے سروس پرووائڈرز موجود ہیں، اکاؤنٹنٹس موجود ہیں جو کہ آپ کو یہ سروسز دیتے ہیں، جن کی سروسز کو یوز کرتے ہوئے آپ 12 پاؤنڈ میں رجسٹرڈ کر سکتے ہیں کمپنی، جو کہ بڑی چیپ ہے اور ایک دن میں یہ رجسٹرڈ ہو جاتی ہے. اینڈ یو کین بی ایبل ٹو یوز دیٹ. اگر دوسرا کیا تھا جی سو اگر آپ سمجھتے ہیں میرے پاس 5 لاکھ ہیں تو میں بزنس کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ماڈل یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ یہ چیزیں سیکھ کر سروسز بھی دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں کو جن کے پاس پیسے ہیں.
تاکہ آپ کی انویسٹمنٹ کوئی نہیں لگی لیکن اسکل سیکھ لیے, اور اسکل سیکھ کر آپ نے ان بزنسز کو اپنی سروسز بیچنا شروع کی, اور کیونکہ اس کے پاس ٹائم نہیں تھا یا اسکل نہیں تھا. اگر آپ اس کے پاس 5 لاکھ ہے تو آپ اس سے اپنا برانڈ بنانا از ویری چیلنجنگ. تو آپ کو یا تو آپ اس سے اپنی بکس کو سیل کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے لیے کوئی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے, یا اگر آپ کو چاہیے بھی تو آپ انگلش لینگویج جو ہے اس کسی کو آؤٹ سورس کر کے لکھوا سکتے ہیں کسی ایسے ٹاپک پہ وچ وی ول ریکمینڈ بیسڈ آن آر ایکسپیرینس. اور دوسرا یہ کہ آپ برانڈ سیلنگ کر سکتے ہیں کہ جو چلتے ہوئے برانڈ ہیں ان سے پرمیشن لے کر آپ انہی برانڈس کی چیزوں کو سیل کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو رینکنگ کی ضرورت نہیں ہے, برانڈ رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے, اور بہت ساری اور چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تاکہ آپ اپنے پیسے وہاں بچا سکیں. لیکن وہ یہ ماڈل ہے کہ آپ چلتا ہوا برانڈ کسی کا سیل کر رہے ہیں جو کہ آلریڈی ان رننگ اسٹیج ہے. جیسے پاکستان میں بہت سارے برانڈ چل رہے ہیں اگر, تو آپ اس برانڈ سے پرمیشن لے کر ان کو سیل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے دنیا میں بہت سارے برانڈ جو امیزون پہ سیل کر رہے ہیں ان کی پرمیشن لے کر ان سے ہی انوینٹری پرچیز کر کر آپ سیل کر سکتے ہیں, نہ کہ آپ شروع سے کہیں سے پرمیشن لیں اور نئی لسٹنگ کریٹ کریں اینڈ آل دس. تو یہ ماڈل جو ہے کم انویسٹمنٹ میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے. اس کے 2-3 ایشوز ہیں. سب سے پہلے تو یس دیر از سو مچ ہائپ ہیز بین کریٹڈ بیکاز لوگوں نے اس کو اس طرح سے لیا کہ میں آپ کو $1000 سکھانا بتاؤں گا یا بتاؤں گی لیکن خود $1000 آج تک نہیں بنائے. تو انہوں نے سکھانے کو ہی یہ بزنس لیا کہ کیوں نہ میں اس چیز میں آ جاؤں کہ بس میرے پاس لوگ آ جائیں اور میں ان لوگوں کو سکھانا شروع کروں کہ $1000 کیسے بنانے ہیں, وہ کامیاب ہو یا نہ ہو, خود بنا لیے اس سے اینڈ آل دس. تو یہ ایک مس یوز تو اس کانسیپٹ کو ہوا جس کو ہم نے گورنمنٹ کو ریکویسٹ بھی کی کہ یہ ٹریننگ لائسنسز ہونے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی آج صبح ایک بندہ ٹریننگ لے کر گیا ہے 2 مہینے بعد اور صبح اٹھ کے کہتا ہے آج میں ٹرینر ہوں اور آج میں آپ کو سکھانا شروع کروں گا کہ آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن خود نہیں ہوئے. تو یہ چیز جو ہے اس کو وہ کرنا پڑے گا کہ ریگولائز کرنا پڑے گا کہ گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا پڑے گا, نہیں تو یہ وہی حساب ہوگا کہ ہر کوئی اٹھ کے کہے گا جی آؤ میں آپ کو ملینئر بنا دوں بٹ ایکچولی خود نہیں ہے وہ. تو یہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مس یوز ہوئے اور ایک ہائپ کا شکار ہوئے کہ یہ ایک بہت آسان کام ہے. یہ بھی ایک ایسے جیسے بزنس ہے, وہ بزنس ہی ہے, اس کی ایک جرنی ہے, ایک سفر ہے. تو ایک سفر کا آغاز جب آپ کر رہے ہیں تو اس میں مشکلیں آتی ہیں, تو اس لیے آپ کو ایک پورے ایکو سسٹم کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے. بہت سارے لوگ کامیاب بھی ہوئے, بہت سارے لوگ کامیاب نہیں بھی ہوئے. تو ایسے ہی ہوتا ہے دنیا میں ہر جگہ کہ جب بھی کوئی بزنس کرتے ہیں آپ, کوئی کامیاب ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا. اب سروسز سیکھ کر بھی کچھ لوگ اسکل سیکھ کر سروسز کچھ دے پاتے ہیں, کچھ نہیں دے پاتے. اسی طرح سے اگر ہم ڈگریز والوں کو بھی دیکھ لیں, وہ تو 99% ہی بیسکلی اس کے بعد وہ ویسے ہی فارغ ہی ہیں. تو یہ کہ یہ ایک ایسا اسکل ہے جس کی طرف دنیا جا رہی ہے. تو اس لیے آپ ہائپ کا شکار نہیں ہو, لیکن ڈاکٹر ہر کوئی نہیں بن سکتا. Thank you so much, sir, for your time and your cooperation.